أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ہدایت اور نصاب ہدایت کے عنوان پر ہم آج چھٹی صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ انسان
خلاق عالم کی قابل فخر تخلیق ہے. اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی بلندی، اس کی تعظیم، اس کی تقدیم اس امر پر نہیں ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی قد و قامت کیسی ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں. اس کی بلندی اس امر پر ہے کہ اس کی کمپوزیشن بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. سبحان اللہ. کہ جہاں ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا. احسن تقویم، حسین ترین صنعت پروردگار کی. موسٹ بیوٹیفل سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن التفضیل کا صیغہ ہے. یعنی جہاں حسن ختم ہو جائے، جہاں اس عالم امکان میں اب انسان جیسا حسن کسی کے پاس نہیں ہے. بہت خوب. عنوان بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہے. میرا اپنا خیال اور ارادہ یہ تھا کہ 5 روز تک ہدایت پر بات ہو اور پھر 5 دن نصاب ہدایت پر، لیکن ابھی ہم پہلے مرحلے پر ہی ہیں. لیکن چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایک امر اتنا آسان ہو کر آپ تک پہنچتا رہے، اور جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ایک فکر لے کر جا رہے ہوں، کچھ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں. انسان جہاں حسن تمام ہو گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب تم کہو چاند خوبصورت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. حسین نہیں ہے، احسن ہے. جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا. انسان کو حسین نہیں کہا، احسن کہا، سب سے زیادہ خوبصورت. انسان اپنے مقام کو بھول کر کبھی کسی جھیل کو خوبصورت سمجھنے لگا، کبھی چاند کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا. بھائی چاند تیرے لیے ہے، تو چاند کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشہور عباسی بادشاہ ہے ہارون الرشید. چاندنی رات میں اپنی زوجہ زبیدہ سے کہنے لگا، اپنے بیڈ روم سے کھڑکی سے چاند کو دیکھتے ہوئے، کہ دیکھو چاند پروردگار کی حسین ترین مخلوق ہے، اس جیسا حسن تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے. زبیدہ نے کہا ہارون بے شک چاند حسین و جمیل ہے، لیکن انسان چاند سے زیادہ حسین ہے. کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی. کہا بس اس بات سے سمجھ لو کہ اللہ نے چاند کو انسان کی خاطر پیدا کیا ہے، انسان کو چاند کی خاطر نہیں بنایا. مزاج شاہی پہ یہ جملہ زبیدہ کا گراں گزرا. برہم ہو کر کہا کہ اگر تو قرآن و حدیث سے ثابت نہ کر سکے
کہ انسان چاند سے زیادہ حسین ہے تو میری طرف سے تیرے لیے 3 طلاقیں. ظاہر ہے عزیزان محترم، میرا میلان فلسفیانہ ہے، میں فقہی امور پہ گفتگو نہیں کیا کرتا. طلاق اور طلاق کے مسائل اس وقت موضوع نہیں ہیں، لیکن کیا کیا جائے جب بادشاہ وقت نے یہ کہہ دیا کہ اگر ثابت نہ ہو سکا تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا ثابت کر دو یا طلاق کے لیے تیار رہو. رات گزر گئی، صبح کے وقت علماء اسلام کو جمع کیا. کہا دیکھو میری بیوی نے یہ کہا کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، میں یہ کہتا ہوں چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر تم یہ ثابت کر سکو قرآن و حدیث سے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا. علماء اسلام نے غور و فکر کیا، سوچا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ بادشاہ وقت ہم کو شام تک کی مہلت دے دے تاکہ کتب بینی کر کے فتاوے کی تاریخ دیکھ کر قرآن و حدیث پہ نظر دوڑا کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان زیادہ خوبصورت ہے. عزیزو وقت مل گیا. بادشاہ وقت نے کہا کہ آج مغرب کی نماز سے پہلے یہ فیصلہ کر دو. آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے. ہمارے دیگر صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات. محمد وآل محمد. تو دیکھو شام تک کا وقت دیا گیا. اب توجہ میری طرف، شام تک کا وقت دیا گیا. علماء اسلام نے اپنے علمی گھوڑے دوڑائے کہ طے کریں. مشکل یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے تو بادشاہ وقت ناراض ہو جائے، اگر یہ کہہ دیں کہ چاند زیادہ حسین و جمیل ہے تو بادشاہ کا گھر اجڑ جائے. علماء کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب مفتی عام مفتی نہ ہو، مفتی دربار ہو. وقت ملا، شام ہو گئی، اور شام کو علماء دین اس نتیجے پر پہنچے کہ چاند حسین و جمیل مخلوق ہے. مغرب کے وقت مسجد میں جمع ہو گئے. ظاہر ہے اتنا اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا. اس روز مغرب کی نماز میں ہجوم بھی زیادہ تھا، علماء بھی جمع تھے، عوام بھی جمع تھے. مسئلہ ایک فقہی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں زبیدہ ہارون کی بیوی رہے گی. اب بادشاہ کی خدمت میں علماء دین پیش ہو کر یہ بتانے والے ہیں کہ چاند دنیا کی حسین و جمیل مخلوق ہے، موسٹ بیوٹیفل کریچر ہے پروردگار کی. جب یہ ہو رہا تھا تو ایسے میں بہلول دانا وہاں پہنچ گئے. کیا بات ہے، یہ ہلچل کیسی ہے، یہ شور کیسا ہے، کہ تم کو معلوم نہیں کیا ہوا؟ کیا بات؟ کہا بادشاہ نے کہا ہے کہ چاند دنیا کی حسین ترین مخلوق ہے. ملکہ عالیہ نے کہا ہے کہ انسان حسین ترین مخلوق ہے. بہلول پوچھنے لگے مفتیان دین نے کیا کہا ہے؟ کہا مفتیان دین کہتے ہیں چاند دنیا کی حسین ترین مخلوق ہے. کہا ٹھیک ہے، بس ایک بات طے کرو، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. صلوات. نعرہ حیدری. دیکھیے بہت توجہ رہے، میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا.
کہ آج مغرب کی نماز ہم پڑھائیں گے. کہا ہم کو کوئی اعتراض نہیں, ہم تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز. پڑھاؤ نماز. ٹھیک. بہلول نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, سورہ والحمد پڑھا. دیکھیے جملے ضائع نہ جائیں. سورہ الحمد پڑھا. سورہ الحمد کے بعد سورہ والتین کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. وہ جو واقف ہے سورہ 3 سے. آیت کیا تھی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سے نماز پڑھنے والے نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے پھر کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تیسری مرتبہ پھر اس نے ٹوکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. جب پھر ٹوکا تیسری مرتبہ بہلول پیچھے مڑے, کہ نماز بعد میں پڑھنا, میری ایک بات سنو. جب علماء نے طے کر لیا ہے کہ چاند احسن ترین مخلوق ہے تو میں نے کیا غلط تو انسان کے خد و خال اس کو حسین نہیں بناتے, انسان کا قد اس کو بہادر نہیں بنا دیتا, انسان کا جثہ اس کو مضبوط نہیں بنا دیتا. یہ شجاع ہونے کی باتیں نہیں ہیں, یہ بڑا آدمی ہونے کی باتیں نہیں ہیں. اس بنا پر تم بڑے اور چھوٹے کا فیصلہ کرو تو میں کہتا ہوں طاقت کے اعتبار سے تو شیر زیادہ طاقتور ہے, لیکن شیر اشرف المخلوقات نہیں ہے. بھائی ہاتھی انسان سے زیادہ طاقتور ہے, اونٹ انسان سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے, نہ شیر ہے نہ ہاتھی ہے. کھانے کی بات کرو تو بھینسیں, گائے, بکریاں, بیل یہ انسانوں سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں. انسان چھٹانکوں کے حساب سے کھائے, یہ منوں کے حساب سے کھا جائیں. بھائی گائے, بھینس, گھوڑا, حتیٰ کہ گدھا طاقت میں بھی زیادہ, خوراک میں بھی زیادہ. بھاگنے کی بات کرو تو ہرن اور زیادہ تیز دوڑتا ہے. ہرن زیادہ تیز دوڑتا ہے, خرگوش بہت تیز دوڑتا ہے. جناب مرغزاروں میں, سبزے میں کہاں کہاں دوڑتا ہے یہ. ہاں بس ایک بات کہوں گا اور آگے بڑھوں گا. کیسے بھی ہو جانور, اللہ نے ان جانوروں کی کبھی مذمت نہیں کی ہے. جانوروں کی بات کر کے مذمت انسان کی ہے. ہمارا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے, بعض باتیں تو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتی ہیں. مولانا کتے کا نام کیوں نہیں؟ میں کیا کروں, خود قرآن مجید میں 2 موقعوں پر کتے کا ذکر ہوا نہیں ہوا. انسان خام کا ناراض ہو کہ صاحب اس حوالے سے انسانوں کی بات کیوں کی جائے, بہت بری بات ہے, بہت غلط بات ہے. اس حوالے سے انسان کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کتے کو تم کچھ کہو, لیکن کتا کم از کم مالک کا وفادار ہوتا ہے. اچھا, عبادت میں انسان سے ملک زیادہ آگے ہے, حوریں زیادہ ہیں, غلمان زیادہ آگے ہے, حتیٰ کہ یہ فضا میں اڑنے والے پرندے تم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. لیکن اشرف المخلوقات یہ نہیں ہے, تم ہو. وہ کیا بنیاد ہے جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ عزیزان محترم, وہ بنیاد جس پر انسان اشرف المخلوقات ہے وہ جوہر عقل ہے, وہ جوہر امتیاز ہے جو انسان کو دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے انسان ایک منزل پر ٹھہرتا نہیں ہے. گفتگو کو ہم نے یہی چھوڑا تھا. وہ رکتا نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے,
حال پر کبھی مطمئن نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے آگے بڑھے، پرفیکشن کو تلاش کرے، خوب سے خوبتر کو تلاش کرے اور کمال حاصل کرے، کمال پیدا کرے. وہ انسان جس کی صلاحیتوں پہ جمود آ جائے وہ انسان نہیں ہوتا. اقبال نے کہا تھا ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل جو ناصبور نہیں. جستجو، کسی امر پر مطمئن نہ ہونا. کتنے زمانے ہیں؟ 3: ماضی، حال اور مستقبل. ایک جملہ کہتا ہوں جوانوں کے لیے اور یاد رکھنا، جو قومیں اپنے حال سے مطمئن ہو جائیں ان قوموں کو وقت کچل دیا کرتا ہے. یہ المیہ ہے ملت اسلامیہ کا. ماضی پہ فخر کرنا، حال پہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہنا اور شاندار مستقبل کی امید رکھنا. ہے کوئی لنک ان میں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں، شکایتیں نہ کیا کرو مغرب والوں سے، شکایت کرو اپنے آپ سے. یہ کیا بات ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دوسرا اپنا دشمن نظر آتا ہے؟ مسلمان تو خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ حال پہ ایسا سمجھوتا کرتا ہے. اگر بادشاہ وقت ہے تو بادشاہ ذل سبحانی ہے، اگر جمہوریت ہے تو کہا کہ جمہوریت تو اسلام کا درس ہے، اگر آمریت آ گئی تو کہا اسلام تو آمریت ہی کا دین ہے. تو بھائی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اسلام و ہدایت اور نصاب ہدایت کبھی نہیں بدلتا. بدلتا وہ نصاب ہے جو اپڈیٹڈ نہ ہو. نصاب ہدایت تو ایسا اپڈیٹڈ ہے کہ قیامت تک کے لیے کہہ دیا حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ. لیکن تم اپلائی کیسے کرتے ہو، کمال تک کیسے پہنچتے ہو؟ بس ایک جملہ کہہ دوں، کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے جب انسان کی کریٹیوٹی کریٹیسزم کے دائرے میں گرفتار ہو جائے. کیا ہے کہ مجھ کو ایک تصویر کو دیکھ کر ڈھونڈنا یہ ہے کہ اس میں عیب کہاں ہے. جب انسانی فکر یہ ہو جائے تو انسان کے ذہن کی تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. میں نے تیسری تقریر میں بھی یہ کہا تھا، ملت اسلامیہ اس مزاج کی اس بری طرح شکار ہے کہ وہ ہمیشہ کسی بھی ماحول میں کسی بھی وقت میں ہو وہ خوبیوں پر نہیں خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں، حال کی فکر کرتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ نہیں ہوتی. حالانکہ ان تینوں زمانوں میں سب سے کم دورانیہ زمانہ حال ہی کا ہوتا ہے. یہ میرا ہاتھ یہاں ہے، حال ہے، اور جیسے ہی آیا نیچے تو وہ لمحہ ماضی بن چکا تھا. اس لیے حال کی فکر کرو اس بنیاد پر کہ مستقبل کی منصوبے بندی کیا ہے، اور اس کے لیے خرابیوں کو نہیں خوبیوں کو تلاش کرو. ذہن کی منفی فکر کو مثبت فکر سے بدل دو. کچھ لوگ تنقید کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہیں. میں یقین جاننا وہ نفسیاتی ذہنی طور پر مریض ہیں. ایک سازش کے تحت ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، اس کو بدلو. تکامل تکاؤ. انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمال کی طرف بڑھے، پرفیکشن کو تلاش کرے، آگے بڑھے، جمود طاری نہ ہو، انرشیا نہ ہو، آگے بڑھنے کی جستجو ہو. یہ دنیا کے کمالات، یہ دنیا کی ترقیاں، یہ تیز رفتار سواریاں، یہ ٹیکنالوجی، یہ صرف اسی لیے وجود میں آ سکی ہیں کہ انسان نے اپنے زمانہ حال پر اکتفا نہیں کیا تھا.
وہ آگے بڑھ رہا تھا. گفتگو کسی قدر خشک ہو رہی ہے, آپ کی بارے سماعت میں گرا ہو, لیکن تھوڑا سا غور کر لیں تو آگے بڑھیں گے. سائنسدان بھی تکامل چاہتا تھا, اسلام بھی تکامل چاہتا ہے. اب ایک بات کہہ دوں, کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا. کیونکہ گفتگو انسان پر بھی ہو رہی ہے, اس لیے یہ بات آپ تک پہنچا دوں. انسان پہلے کوئی جانور تھا, پھر انسان بنا. تو کیا ہوا؟ دوسرا نظریہ دیا, تکامل کا نہیں, تبادل کا, بدلنے کا. اسلام تکامل کا قائل ہے, تبدل کا نہیں. تبدل کا نہیں, تکامل کا قائل ہے, تبدل کا نہیں. کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا, بندر تھا. سنو, مجھے پوچھنا یہ ہے کہ تبادل سے, تبدل سے ایک بندر انسان بنا یا تمام بندر انسان بنے؟ آپ کی توجہ ہماری طرف ہے. ایک بندر انسان بنا یا تمام بندر انسان بنے؟ اگر ایک بندر انسان بنا, یہ باقی بندر انسان کیوں نہیں بنے؟ اسلام کہتا ہے تکامل, کمال. اور کمال کیا ہے؟ کہ اگر تم گندم بو گے تو وہاں سے چاول نہیں اگے گا. جس چیز کی کاشت کرو گے وہاں سے وہی نکلے گا. اس لیے اسلام پرفیکشن کا قائل. پھر واپس آئیے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے خوبصورت ترین تقویم کے ساتھ خلق کر دیا. اب انسان نے سوچنا شروع کیا. سب سے پہلے ڈیموکریٹس نے کہا کہ دنیا بنی ہے مادے سے, میٹر سے بنی ہے. ابھی ڈیموکریٹس کا نظریہ تھا, وقت گزرا کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ڈالٹن نے کہا کہ نہیں, وہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جن سے مادہ بنا ہے ان کو ایٹم کہا جاتا ہے. بات آگے ہوئی, جے تھامسن نے آ کر یہ کہا کہ نہیں صاحب, ایٹم انڈیویزیبل نہیں ہے, ڈیویزیبل ہے. اس کے اجزاء ہیں جن کو آپ پروٹون, الیکٹران, نیوٹران کہتے ہیں. ردرفورڈ کے بعد, جے تھامسن کے بعد ردرفورڈ کے بعد بور, مختلف طور پر تغیرات اور اختلاف کے نتیجے میں ترقی کا سفر آگے بڑھتا رہا. یہی بات ہو رہی تھی نا کہ تغیر ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, اور پھر آگے جا کر ترقی ہوتی ہے. عزیزان محترم, لیکن جب بھی دوسرا نظریہ آیا, بس آسان کر دیا, تو پہلا نظریہ باطل ہو گیا یا نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط تھا, میں نہیں کہتا پہلا نظریہ غلط تھا. نہیں, پہلا نظریہ اپنی جگہ ٹھیک, لیکن جب دوسرا نظریہ آیا تو پہلا باطل ہو گیا نا. جب تیسرا نظریہ آیا تو دوسرا نظریہ منسوخ ہو گیا. جب چوتھا آیا تو تیسرا نظریہ منسوخ ہو گیا. یہی ہے نا ریسرچ کا اصول. تو اب یاد رکھو, پہلی کتاب آئی زبور, صحیح ہے نا. لیکن جب توریت آ گئی, زبور غلط نہیں تھی, یہ تو مانو زبور منسوخ. بھائی انجیل آئی, توریت غلط نہیں تھی, توریت منسوخ, انجیل جاری. جب قرآن آ گیا تو اب تمام کتابیں منسوخ اور قرآن جاری. تو یاد رکھو, جہاں کہیں بھی چار نظریے ہو, ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, جہاں چار نظریے ہو, جب چوتھا آ جائے تو تینوں نظریے باطل. محمد والے محمد پر آنے والا نظریہ پہلے والے نظریے کو منسوخ کر دیتا ہے. اپنی اپنی جگہ پہ سب پرفیکٹ, لیکن بعد کیا آنے والا قانون بھی پہلے قانون کو وائٹ کر دیتا ہے. اگر بات یہاں تک میں پہنچا سکا ہوں تو پھر ایک بات اور کہتا ہوں, اس تکامل اور تبادل کو سمجھتے ہوئے کبھی بھی عزیزو الفاظ کے حروف میں مت الجھ جایا کرو. سب یہ لفظ کیوں تھا؟ مجبوری یہ ہے کہ ہدایت ہے ہدایت الہی, زبان ہے زبان دنیاوی. ہدایت الہی کو جب ان حروف کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہو
تو ڈھلتی نہیں ہے. الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے ہم مجبور ہو جاتے. مثلا ہم سب جانتے ہیں عزیزو پروردگار کا جسم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر کوئی ساتھ سمجھنا ہے تو بتائیں. میں پروردگار کا جسم نہیں ہے. پروردگار کا ہاتھ نہیں ہے. پروردگار کا چہرہ نہیں ہے. پروردگار کے پیر نہیں ہے. طے ہوئی بات. قرآن پڑھو. قرآن میں کوئی بات غلط ہے؟ قرآن میں کوئی بات غلط بھی نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے خلق تو بے یدیا، اے آدم میں نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. قرآن کہتا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہہ دو یداؤ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں. وہ جب آدم کے لیے کا ہاتھ سے بنایا تو ہم سمجھے تھے ایک ہاتھ، لیکن دوسری آیت میں صیغہ واحد کا نہیں جمع کا ہے. میں قرآن کہہ رہا ہے ایک نہیں دو ہاتھ ہے. مانو گے بھائی کہ میری تقریر ہوتی تو انکار کر دیتے یہ تو قرآن ہے. اللہ کی آنکھیں ہیں نہیں. قرآن نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اللہ کی آنکھیں قرآن کہہ رہا ہے. بات آگے بڑھی. اللہ کا چہرہ بھائی ہو سکتا ہے خالی آنکھیں ہوں خالی ہاتھ ہوں. یہ آواز دی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا چہرہ جلالت کے ساتھ رہے گا. یہ صاحب چہرہ بھی آ گیا. اب کیا کہو گے؟ بھائی میں اختلافی بات نہیں کیا کرتا ہوں. موت کا منظر آپ نے سنا ہوگا مواعظین سے، میں تو بیان ہی نہیں کرتا. جہنم کا کیا منظر ہوگا پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اتنا بتاؤ اللہ کے ہاتھ بھی قرآن سے ثابت ہو گئے، آنکھیں بھی ثابت ہو گئی، چہرہ بھی ثابت ہو گیا. مسلمان کا عقیدہ یہ اللہ کا جسم نہیں، جو سمجھ لینا اللہ کا جسم ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بھی فیصلہ ہے متفقہ. تو جب ہاتھ کہا جب آنکھیں کہا تو قرآن تو غلط کہتا نہیں اور اللہ کا چہرہ بھی نہیں. تو ماننا پڑے گا جب الفاظ ایسے آ جائیں جو شان ربوبیت کے منافی ہو تو تم کو ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے اپنے کریکولم کی کتابوں کو دیکھنا ہوگا. میں نے کریکولم کہا سلیبس کا آپ کہہ رہا ہوں نصاب ہدایت کو دیکھنا ہوگا. اب جب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک ایک جملے کو میں گفتگو میں جہاں رہ جائے کوشش کرتا ہوں اگلی گفتگو میں مکمل ہو. وہ تین والزیتون، کل تقریر یہاں پر چھوڑی تھی. وہ تین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وہ طور سینینا اور کوہ طور کی، وہ حاذل بلد لمی اور اس شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بنایا. یہ بننا بیکار نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اتنی ہی بات کافی ہے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. بننا کافی صرف اس کے جواہر تک نہیں، اس کے بننے کے پیچھے ایک پورا لامتناہی منصوبہ موجود ہے انسان کی خلقت. اسی طرح قیامت کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو قیامت کو؟ قیامت مر جانے کا نام ہے. چل آج کی گفتگو میں نے پھر بتا قیامت ہے کیا. سورہ مبارکہ ابراہیم 48ویں آیت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس روز ہم اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے. یہ ساری باتیں مجھے اپنے نقطے پر پھر واپس آؤں. کہاں ہو رہی ہیں؟ قسم کھا کے ہو رہی ہیں. قسم کھا کے ہو رہی ہیں
کتنی قسمیں میں کل بتا چکا، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. پھر سورہ ضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. پھر دن کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد رات کی قسم کھا کے واللیل اذا یغشا، جب رات چھا گئی. تو جو عرض کر رہا تھا کہ جب ایسے الفاظ آ جائیں کہ جو اس اصول کے خلاف ہوں جس پر ہدایت کی عمارت قائم ہو، تو نصاب ہدایت کی پڑتال کرنا چاہیے. اگر وہ ہاتھ کی بات کرے تو تلاش کرو وہ ہاتھ کون سا ہے جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، وہ آنکھ کون سی ہے جس کو اس نے اپنی آنکھ کہا، وہ چہرے کون سے ہیں جس کو اس نے اپنا چہرہ کہا. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو اگر بات یہاں تک پہنچی تو پھر واپس آ جائیں گے. میں کبھی اپنے عنوان سے ادھر ادھر جا کے گفتگو نہیں کرتا. وہ تین و زیتون، قسم تین کی، قسم زیتون کی. تو اب جید اسکالر یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ تین و زیتون، انجیر و زیتون کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ نظام ہاضمہ کے لیے بہت اچھے پھل ہیں. قرآن کہتا ہے میں عالمین کی ہدایت ہوں، یہ نظام ہاضمہ. وہ تین، اچھا کیا انجیری صرف ہاضمے کے لیے اکسیر ہے؟ وہ تین و زیتون اور جو باقی چیزیں ہیں، یا تو یہ ہوتا کہ اور کسی چیز میں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہے صحت کے لیے، اس پر بھی حکمہ اطباء متفق نہیں ہے. تو بات کیا عزیزو، وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں کبھی زمانے کی، کبھی رات کی، کبھی دن کی، کبھی دھوپ کی، کبھی تین کی، کبھی زیتون کی. تم ان لفظوں میں نہ الجھ جانا، اس حقیقت کو تلاش کرنا. وہ حقیقت جو ہے کمال انسان کی، میں اپنے مدعا تک پہنچا. وہ حقیقت ہے کمال انسان کی جو کوئی زیتون پہ گئی تو عیسیٰ بنی، کوئی طور پہ آئی تو موسیٰ بنی، سفینہ نوح میں آئی تو بصیرت بنی، لہن داؤد میں پہنچی تو قرات بنی، غار حرا میں آئی تو ہدایت بنی. یہی امر جب عرش پہ پہنچا اولا ہوا، غدیر کے میدان میں آیا تو مولا ہوا. دیکھیں عزیزان محترم، یہ ہے سب کس لیے؟ میرا آخری جملہ کیا تھا؟ عرش پہ پہنچا تو یہی امر اولا ہو گیا، میدان غدیر میں آیا تو مولا ہو گیا. یہ خطابت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہماری گزشتہ گفتگو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت کو تمام کر دیا. ترجمہ آپ کا سنا ہوا، آیت بھی آپ کی سنی ہوئی. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ دین تمام نہیں ہوا، نعمت کامل نہیں ہوئی. دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی. غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا گیا دین تمام ہو گیا نعمت کامل ہو گئی. کہا گیا دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی. کامل کا کیا ترجمہ کرو گے؟ مکمل، کمپلیٹ. اور تمام کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کمپلیٹ. اب سمجھ میں آئی بات قرآن عربی میں کیوں آیا ہے؟ بھائی دونوں کا ترجمہ کمپلیٹ، فرق سمجھ لو دونوں میں. فرق یہ ہے عزیزو، کمال مادی چیزوں میں نہیں ہوتا اور تمام مانوی چیزوں میں نہیں ہوتا. کمال مادی چیزوں میں نہیں ہوتا، اتمام مانوی چیزوں میں نہیں ہوتا.
اتمام یا تمام ہونا مادی چیزوں میں ہوتا ہے، کمال معنوی چیز میں ہوتا ہے. کیا کہا کمال؟ ابھی آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ کمپلیٹ، مکمل ہونا. ایک بچہ چوتھی جماعت میں پڑھنے گیا، بچہ اس وقت بھی کمپلیٹ ہے، ہاتھ بھی ہیں، عقل بھی پوری ہے، سر بھی پورا ہے، چوتھی جماعت میں گریجویٹ ہو گیا. یہاں تو کئی مرتبہ بچے گریجویٹ ہوتے ہیں. گریجویٹ ہو گیا، ایلیمنٹری اسکول ختم ہوا، جونیئر ہائی اسکول میں پہنچا، جونیئر ہائی اسکول سے ہائی اسکول میں پہنچا. جس وقت چوتھی جماعت میں تھا اس وقت بھی پورا تھا، اعلیٰ میں تمام تھا. جس وقت یہ 11ویں جماعت میں تھا اس وقت بھی اس کے ہاتھ پیر دماغ سر پورا تھا. کہو یہ بچہ کمال حاصل کر چکا تھا ہائی اسکول میں. کمال جب ہوگا جب علوم کو اتنا حاصل کر لے کہ آپ کہیں کہ ہاں صاحب اس نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اب یہ کمال حاصل کر چکا ہے. سمجھے کمال کے معنی؟ کمال ہوتا ہے معنوی چیز میں، کمال حاصل کر چکا. ورنہ تو جو ٹرم ہے طالب علم کی، وہ دیکھو پی ایچ ڈی کے طالب علم کے لیے بھی اسٹوڈنٹ ہے اور ایلیمنٹری اسکول کے لیے بھی اسٹوڈنٹ ہے. کہ دونوں برابر ہیں؟ لفظ ایک ہے کہ دونوں برابر ہیں. اب تو مجھے کہنے دو، جب دو اسٹوڈنٹ برابر نہیں ہو سکتے تو دو بشر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کمال سمجھ میں آیا. تمام کیا ہے؟ تمام سنیے. دیکھیے میں تدریس سے تعلق رکھتا ہوں اور فلسفے کا طالب علم ہوں. الفاظ کی تلاش کے لیے رک جاتا ہوں. کوئی بہت مشکل ٹاپک ہے جو استاد کو پڑھانا ہے کمرہ جماعت میں. پیریڈ 50 منٹ کا ہے. صاحب آج کیا پڑھاؤ گے؟ میں کہا کہ آج آربیٹل نوٹیشن پڑھائیں گے، آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھائیں گے. تھیوری ہے مشکل. استاد نے ہوم ورک بھی نہیں کیا، آ گیا پڑھانا شروع کیا. 50 منٹ میں وہ نہیں سمجھا پایا، اسٹوڈنٹس نہیں سمجھ سکے. بھائی میں اس سوچ کا عادی ہوں کہ اگر بات نہ پہنچ سکے تو سمجھو کچھ بات نہیں ہوئی. پچاس منٹ ختم ہوئے، پتا چلا کہ آربیٹل نوٹیشن ہم کو ابھی بھی نہیں آئی. پیریڈ تمام ہو گیا، سبجیکٹ کمال پہ نہیں پہنچا. تمام تو ہوا وقت لیکن کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو سکی. مکان بنا رہے ہیں آپ، دیوار بنی، فرش بچھا، چھت پڑ گئی، کیا کہو گے؟ مکان کامل ہو گیا؟ مکان تمام ہو گیا، کامل نہیں ہوا ہے. کامل ہوئے جب ہر تقاضا پورا ہو جائے. استاد آیا، بہت اچھا استاد تھا، محنت کر کے آیا تھا. اس نے 50 منٹ کے اس سبجیکٹ کو 15 منٹ میں سمجھا دیا. تم کہو گے پیریڈ باقی تھا، لیکن یوں سمجھو کلاس 15 منٹ میں کامل ہو گئی. کیا ہوا؟ جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے. یہ ہے کمال اور تمام کا فرق. اب آیت پڑھو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے دین کو کامل کر دیا. اب یہ نہیں کہنا سیاسی مسئلے کا حل نہیں مل رہا دین میں. اب یہ نہیں کہنا سوشل لائف کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے دین میں. الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت کو تمام کر دیا. یعنی نعمت ہم نے مکمل دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین تو فزیکلی نظر نہیں آئے. جملہ لایا نہ جائے، دین تو فزیکلی نظر نہیں آئے گا، نعمت آنکھوں کو نظر آئے گی. نعمت نظر آئے گی. اچھا اس کو تھوڑا سا اور زیادہ طور پر بچے سمجھ جائیں. نعمت تمام، نعمت کامل نہیں، نعمت تمام یعنی جو نعمت بھی دی وہ پوری دی ہے. بغیر پھل دیے، انار دیے، آدھا انار نہیں ہے، پورا ہے. سیب ہے، پورا ہے. سمجھ گیا؟ لیکن کمال
صفات میں نہیں شخصیات میں ہوتا ہے. اب جب تم ہدایت سے آگے بڑھتے ہوئے گفتگو کے اس منزل پہ لے آیا جہاں میں لانا چاہتا تھا, جب نصاب ہدایت کی طرف بڑھو تو ہادی کے ساتھ ان لوگوں کو تلاش کرنا جو نظر آ رہے ہو, قدرت ان کو نعمت کہہ رہی ہو. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. ان کو جو فزیکل ہو, جو دیکھے جا سکے. اب سمجھنا, اس لیے قدرت نے اپنے لیے اطاعت کا حکم دیا, رسول کے لیے اتباع کا حکم دیا. کیا فرق ہے اطاعت اور اتباع میں؟ اس کو جان لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اللہ سے محبت کرتے ہو, میرا اتباع کرو. اتباع ہوتا ہے نقش قدم کا. اللہ کے نقش قدم کہاں سے لاؤ گے جس کا اتباع کرو؟ نقش قدم انہی کے ہوں گے جو ہدایت کا نصاب لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوگا, اور پھر وہ اپنے نشان قدم سے ایسے سنگ میل, ایسے نقوش رقم کر دیں گے کہ ان پہ چل کے تم نصاب ہدایت کو تلاش کر لو گے. بات پہنچ گئی؟ اب دو جملے سننا, یہ دو دوستوں کے جملے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے شوذب اور ایک کا نام ہے عابس. کس کی بات ہو رہی تھی؟ کمال کی, پرفیکشن کی. یہ دونوں ایک صبح کو کہہ رہے تھے کہ آج کی صبح وہ صبح ہے کہ اگر انسان اس وقت عمل بجا لائے تو تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ پہ پہنچ سکتا ہے. اب بتا دوں, یہ صبح عاشور تھی. یہ دونوں حسین کے دوست تھے. یہ ان نقوش قدم پر چل رہے تھے کہ جو ایک لمحے میں تحت الثری سے عرش معلیٰ تک پہنچا گئے. خدا کی قسم, میں نے پہلے کہا تھا ایک رات میں 72 ولی بن جائیں, یہ صرف کربلا میں ممکن ہوا ہے. اور وہ وہب کلبی 17 روز ہوئے تھے اس کی شادی کو, لیکن اپنی دلہن کو روتا چھوڑ کر اس کمال پر پہنچنے کے لیے میدان کی طرف جا رہا تھا. اور ایک بات اور بتا دوں, وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کلمہ حسین کی خدمت میں آ کے پڑھا تھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد مرنے کی اجازت مانگی تھی. نماز نہیں پڑھی تھی, روزے نہیں رکھے تھے, وقت ہی نہیں تھا اتنا. لیکن کیا بات ہے, جب معصوم اس پر سلام بھیجتا ہے تو یہی کہتا ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ. کیا ہے زن محترم, یہ وہ کمال ہے. نماز تمام ہونے والی چیز ہے, وہب قلبی کا کام کمال پہ ہے. کمال اور تمام. اس کے بعد پھر وہ جو نقش قدم اس طریقے سے مرتب کرے کہ جہاں نصاب ہدایت عالم اضطراب میں بھی, جس کا جملہ یہ ہو, بس وہ جملہ سننا بھیا, اگر نانا کی شریعت حائل نہ ہوتی تو میدان میں نکلنے والی سب سے پہلے یہ ناشاد بہن ہوتی. سمجھ گیا؟ نام لو, ام المصائب زینب. کیسی بیوی ہے زینب؟ ام المصائب, شریکت الحسین. ہاں, حسین کے ہر کام میں, ہر تکلیف میں, ہر منزل پر, ہر مشکل پہ زینب شریک ہے. زینب کی ہر مشکل پہ حسین شریک نہیں. زینب کون ہے؟ اس خانوادے کے جتنے مصائب ہیں نا, سمٹ کر زینب کی ذات میں آ گئے. نانا کا جنازہ اٹھے, رونے والی زینب.
अम्मा रुखसत हो, बहन करने वाली ज़ैनब, बाबा मारे जाएं, रोने वाली ज़ैनब, हसन के जिगर के टुकड़े जमा करने वाली ज़ैनब, हुसैन इब्ने अली का हर मंजिल पर करबला में साथ देने वाली ज़ैनब, और फिर वो मंजिल कि जहां ज़ैनब उस मंजिल से भी कि जहां पे बस एक जुमला कहूंगा, साहिबान औलाद का मजमा, अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, कि जहां ज़ैनब को कोई मां कह के पुकारने वाला नहीं रहा। और मोहम्मद, लेकिन निसाब हदायत पे इस तरह कारबंद है, जुमला ज़हन में रहे, निसाब हदायत पे कैसी कारबंद है। भैया मेरे बच्चों को इजाजत दे दो, क्या ज़ैनब ये मारे जाएंगे, तुम कैसे जियोगे? तो एक मर्तबा कहती है, भैया अल्लाह मेरे अकबर को सलामत रखे और न मोहम्मद को जाने दो। ज़ैनब देख तो चांद सी सूरतें हैं मेरी बहन, ये चांद से चेहरे हैं, खाको खून में कैसे मैं जाने दूं? तो एक मर्तबा कहती है, भैया आज जाफर तैयार की बहू फातिमा ज़हरा के बेटे से भीख मांग रही है। इजाजत मिल गई और मोहम्मद जाने लगे। एक को अली अकबर ने गोद में लेके सवार कराया, एक को अब्बास ने गोद में लेके घोड़े पे बिठाया, रवाना हुए। जब चलने लगे तो एक मर्तबा दुखियारी ने आवाज दी, और मोहम्मद अगर तुमने एक कतरा भी पानी का पिया तो तुमको दूध न बख्शूंगी। मकाते लिखते हैं, बच्चों ने फरात को पुष्ट पे रख के जंग की है। मैदान की तरफ चले और मोहम्मद, तुम जानते हो ना, और मोहम्मद को फन हर्ब ज़र्ब अब्बास ने सिखाए थे। अब्बास एक एक वार पे मरहबा कह रहे थे। शहजादो एक मैमने की तरफ जाए, एक मैसरे की तरफ जाए, तो एक मैमने पे टूटा, एक मैसरे पे टूटा। शहजादो खैबर उमर साथ में नजर रहे, आगे बढ़ते जाओ। बच्चे बढ़ रहे हैं, अब्बास हौसला बढ़ा रहे। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास मेरे बच्चे किस हाल में हैं? फरमाते हैं, बहन शहजादी बीवी बच्चे अली और जाफर की जंग कर रहे हैं। तो एक मर्तबा का अब्बास कुछ सुनना नहीं चाहती, जाके कह दो अगर एक कतरा भी पानी का पिया तो दूध ना बख्शूंगी। ज़ैनब अपने खैमे में है, अब्बास देख रहे हैं, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई कि जहां हुसैन इब्ने अली के कानों में बच्चों की आवाज आई, आका आका मदद कीजिए, मामू हमारी मदद को पहुंचो। मकातिल लिखते हैं कि हुसैन को मैदान करबला में हमने 2-3 मौकों पर ही गजबनाक शेर की मानिंद देखा है। जब मोहम्मद ने पुकारा तो हुसैन चले, आवाज दी, अली अकबर मेरे साथ आओ, अब्बास मेरे साथ आओ, और मोहम्मद की लाशों पे पहुंचे। एक मरतबा सर को सालू पे रख लिया, शहजादों की आंखों में खून भर गया था। इसके बाद आवाज दी, अब्बास इन बच्चों को इनकी मां के पास ले चलो। एक को अब्बास ने उठाया, एक को हुसैन ने सीने से लगाया, खैमे की तरफ लेके चले। ज़ैनब ने खैमा मखसूस कर दिया था, मसनद बिछा दी थी, शुहदा की लाशें वहां पर रखे जाते थे। जब मोहम्मद के लाशें आए उनको वहां रख दिया गया, बीवियों ने मातम शुरू किया। तो एक मर्तबा हुसैन कहने लगे, बुलाओ जरा ज़ैनब को, बुला लो कि बच्चों की सूरत देख ले। बुलाया बीवियों ने ज़ैनब और मोहम्मद को, देख लो का मुझे गुस्सा न दो, मोहम्मद का मेरा अकबर जिंदा है। जब ये बात सुनी तो एक मर्तबा हुसैन उठे और ज़ैनब के कहने में आए, देखा कि मुसल्ला बिछाया हुआ है। ज़ैनब ने सर झुका दिया है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, बच्चों ने मेरी लाश। मातम